اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اسلامک انفارمیٹک ویڈیو اپلوڈ کروں جسے دیکھ کر آپ کی روح تازہ ہو اور ایمان کی روح بھی تازہ ہو۔ تو دوستو، اب ہم آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں جس میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بصرہ میں گزر ہوا۔ پھرتے پھراتے ہم ایک عالیشان محل پہنچے تو دیکھا کہ اس پر مستری اور مزدور لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ایک نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا ہے۔ ہم نے کبھی ایسا حسین شخص پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور وہ اس محل کی تعمیر کا انتظام دیکھ رہا تھا اور مامور مزدوروں سے کہہ رہا تھا کہ فلاں فلاں کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر مجھ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا، اس کا حال دیکھتے ہو، یہ جوان کتنا حسین ہے اور اس مکان کے بنانے پر کس قدر محنت کار ہے۔ مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتا ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اسے مخلص و برگزیدہ بنا دے۔ کیا عجب ہے کہ یہ نوجوان جنت کے جوانوں میں سے ہو۔ ہم اس گفتگو سے فارغ ہو کر نوجوان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پہچانا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور بہت آؤ بھگت کی اور عرض کیا، حضرت کیسے تکلیف فرمائی؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا کس قدر مال صرف کرنے کا ارادہ ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، 1,00,000 درہم۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا یہ سب تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اسے موقع پر خرچ کروں اور تمہارے لیے اس سے عمدہ محل کا ذمہ دار ہو جاؤں؟ اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، غلام، خادم، خیمے نصب ہوں گے اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوگی اور تیرے اس محل سے پائیدار اور بہت وسیع ہوگا، ابدالاً اباد تک قائم رہے گا اور اس کو کسی معمار کا ہاتھ نہ لگا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے کن ہو جا فرمانے سے بنا ہوگا۔ اس نوجوان کا کہا، آپ مجھے آج رات کی مہلت دیں اور کل صبح پھر تشریف لائیں۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ جعفر کہتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو تمام رات اس نوجوان کا خیال ستاتا رہا۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خوب دعائیں فرمائیں اور صبح ہم دونوں پھر اس کے پاس جا پہنچے تو دیکھا کہ جوان اپنے زیر تعمیر محل کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جب اس نے مالک رحمۃ اللہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہا، کل کا وعدہ بھی یاد ہے؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یاد ہے، کیا تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا، ضرور۔ یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگوائے اور ان کے سامنے رکھ دیے اور قلم اور کاغذ منگوایا۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ پر اس مضمون کا اقرار نامہ لکھ دیا، یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل دلانے کا ضامن ہو گیا، اور اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس مال کے اس کے لیے ایک محل جنت میں اور اس کے محل سے زیادہ وسیع خرید کر لیا ہے، اور وہ ہر اللہ تعالیٰ کے سائے اور قرب میں ہوگا۔ یہ لکھ کر تحریر اس جوان کے حوالے کی اور وہ سب مال لے آئے اور دن بھر میں سب کا سب تقسیم کر دیا۔ شام کو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رات گزارنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس واقعے کو 40 دن ہی گزرے تھے۔ ایک روز مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے تو دیکھا کہ وہی کاغذ ہے جو انہوں نے نوجوان کو لکھ کر دیا تھا رکھا ہوا ہے۔ کھول کر بغیر سیاہی کے لکھا ہوا کہ یہ اللہ عزیز حکم کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے برات اور فارغ ہوتی ہے۔
جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت دی تھی وہ ہم نے اس جوان کو دے دیا ہے اور اس سے 70 حصے زیادہ دیا۔ مالک یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اسے لے کر اس جوان کے گھر گئے۔ دیکھا تو اس کے گھر کے دروازہ بند اور گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے جوان کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کل مر گیا ہے۔ پھر ہم نے غسل دینے والے کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے اس جوان کو غسل دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہی دیا ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اچھا بیان کرو اس کی موت کس طرح ہوئی؟ اس نے کہا اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو غسل و کفن دینا اور ایک پرچہ دیا اور یہ کہہ کر اس پر پرچے کو کفن میں رکھ دینا۔ میں نے اس پرچے کو کفن میں رکھ دیا اور اسے دفن کر دیا۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ جو محراب سے ملا تھا وہ دکھایا۔ غسل دینے والا دیکھ کر فوراً بول اٹھا کہ خدا کی قسم وہ یہی پرچہ تھا جو میں نے کفن کے اندر رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک جوان کھڑا ہوا اور مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں آپ کو 2 لاکھ دیتا ہوں، آپ میرے لیے بھی ایسے محل کی کفیل بنوائیں۔ آپ نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بات ہو چکی، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے مگر اس کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، اسلامک انفو چینل کے معزز ناظرین، دیکھا آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی بات پوری کرتا ہے۔ جو بات جس وقت پر ہونی ہے اسی وقت پر ہی ہونی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو اچھے کام کرنے چاہیے انسان کو اور بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم 1 گناہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں 10 گنا ملتا ہے۔ تو لہٰذا اگر دوستو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ پھیلائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب مل سکے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔